کہ کراچی کی خواتین کے لیے ایک نئی امید۔ حکومت سندھ نے خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس کے ایک نئے روٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ بی آر ٹی گرین لائن کے کوریڈور پر اب پنک بس سروس بھی چلائی جائے گی۔ اکثر شاہد کی یہ رپورٹ۔ مصروف اور بھاگتی دوڑتی زندگی میں خواتین کو خوبصورت اور آرام دہ سفر فراہم کرنے کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے پنک بس سروس کے ایک اور نئے روٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صبح 8 سے 9، دوپہر 1 سے 3، شام 5 سے 7 بجے تک سڑکوں پر دوڑے گی۔ اب سرجانی ٹاؤن سے نمائش تک سفر نہ صرف ہوگا آسان بلکہ محفوظ بھی۔ ایک بس میں 150 خواتین آرام سے سفر کر سکیں گی۔ خواتین نے گرین لائن کے ساتھ ساتھ پنک بس سروس کے نئے روٹ کو خوشائن قرار دیا۔ ابھی میں نے پنک بس میں سفر نہیں کیا ہے، گرین میں ہی کرتی ہوں۔ جب بھی آتی ہوں یہاں پر آنا ہوتا ہے میرا، تو میں سب سے بہتر اسی کو ہی زیادہ ترجیح دیتی ہوں۔ طرح لوگ کیب وغیرہ بھی کرواتے ہیں۔ پنک بس ہوگی تو اور مزہ آئے گا۔ ہاں ماشاءاللہ، دیکھوں گی اس میں سفر کر کے۔ میں تو خیر ہاؤس وائف ہوں، زیادہ نکلتی نہیں ہوں گھر سے باہر، لیکن یہ کہ آج میرا پہلا سفر تھا یہاں پر، لیکن مجھے کافی اچھا لگا۔ اور اگر پنک بس چلے گی تو اگر وہ بھی اسی طرح کی چلے گی تو پھر تو باقی بہت اچھی بات۔ بالکل سیف فیل کرتے ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں گرین بس کا بھی ایک بہت اچھا اقدام تھا، اور پنک بس تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی اچھا۔ وہ خواتین جو گھبراتی ہیں مرد حضرات کے ساتھ بیٹھنے میں، میں سمجھتی ہوں بہت اچھا اقدام ہے۔ اس طریقے سے یہ اقدامات ہوتے رہنا چاہیے تاکہ اسٹوڈینٹس خواتین کے لیے بآسانی یہ سفر طے کر سکیں وہ اپنا۔ سرجانی سے نمائش تک چلنے والی یہ نئی پنک بس نہ صرف ایک سفری سہولت ہے بلکہ خواتین کے بااختیار ہونے کی علامت بھی۔ محفوظ، آرام دہ اور بااعتماد سفری سہولت پنک بس سروس کا اصل مقصد۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ اکثر شاہد T21۔ حکومت سندھ کی جانب سے عوام کے لیے خوشخبری۔ کراچی میں آئندہ ہفتے ڈبل ڈیکر اور نئی ای وی بسیں سروس میں شامل کی جائیں گی۔ سینئر وزیر شرشیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس میں یلو لائن اور ریڈ لائن بی آر ٹی کے کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صوبے کے دیگر اضلاع میں پیپلز بس سروس کے نئے روٹس بھی جلد شروع کیے جائیں گے۔ دسمبر تک ای وی ٹیکسی سروس بھی عوام کے لیے دستیاب ہوگی۔ سینئر وزیر نے خواتین اور طالبات کو اسکوٹیز کی تربیت دینے کے لیے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں پروگرام کے آغاز کی ہدایت دی۔ یلو لائن بی آر ٹی کے کام میں تیزی اور ڈیپوز جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایات جاری کی۔ کرنگی کے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کا مشن۔ کرنگی نمبر 2 میں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کی نئی عمارت کا افتتاح۔ عمارت میں آئی ٹی، انگلش سمیت مختلف کورسز کرائے جائیں گے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ صدر کرنگی جانی میمن، رکن سندھ اسمبلی فاروق امان اور چیئرمین کرنگی ٹاؤن نعیم شیخ کی شرکت۔ وائس چیئرمین کرنگی ٹاؤن سرین اوان، میونسپل کمشنر غلام سرور اور دیگر معززین کی بھی شرکت۔ نوجوانوں کو ہنرمند بنانا ٹاؤن چیئرمین نعیم شیخ اور صدر کرنگی جانی میمن کی اولین ترجیح۔ یہ فرض ہے کہ اگر ہماری حکومت ہے تو یہاں پہ یہ تمام سہولیات دی جائیں۔ آپ کے علم میں ہیں، آپ سب لوگ یہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت کام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ایم پی صاحب جو ہیں اور جانی میمن ہمارے چیئرمین صاحب 100% تو ہم کوشش ہیں، لیکن فنڈز کی ایشوز آتے ہیں۔ بہت ساری وہ اسکیمیں ہیں جن پر ابھی اس وقت خبر یہ ہے کہ کینٹ اسٹیشن کی برقی سیڑھیاں ایک دن بھی نہ چل سکیں۔ وزیر اعظم نے پیر کو افتتاح کیا، منگل کو سیڑھیاں خراب۔ انتظامیہ کی کارکردگی، منصوبوں کے معیار پر بڑا سوالیہ نشان۔ بزرگ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کینٹ اسٹیشن کی برقی سیڑھیاں ایک دن بھی نہ چل سکی ہیں۔ وزیر اعظم نے پیر کو افتتاح کیا، منگل کو سیڑھیاں خراب۔ انتظامیہ کی کارکردگی، منصوبوں کے معیار پر بڑا سوالیہ نشان۔ بزرگ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہر میں مسائل کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ اختر کالونی کے مکین پانی کی شدید قلت کا شکار ہے۔ گھروں میں کئی دن پانی کی ایک بوند تک نہیں آتی، جبکہ شہری مہنگے داموں ٹینکر منگوانے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر قائد ایک بار پھر مسائل کے گرداب میں۔ اختر کالونی کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ علاقے میں کئی دن پانی نہ آنے کے باعث مکینوں کی معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ 3 دن تک گھروں میں پانی نہیں آتا۔ ہر 2 دن بعد مہنگے داموں ٹینکر لینا پڑتا ہے، جو اب پہنچ سے باہر ہو چکا ہے۔ پانی جیسی بنیادی ضرورت کے لیے روز کی پریشانی ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ 10 سال سے پانی نہیں آ رہا ادھر، اگر آتا بھی ہے تو 10 دن، یہ بھی ابھی نئی حکومت آئی ہے تو انہوں نے وہ بھی ابھی ان کے رحم و کرم پہ وہ تو نہیں نہ بولتے کہ ان کو 10 دن کے بعد پانی دو۔ وہ ٹینکی سے گزار کر رہے ہیں ہم لوگ، اور پانی 10 سال سے زیادہ سے نہیں آ رہا۔
इलाका मकीनों का कहना है कि अगर पानी के बहरान का मुस्तकिल हल ना निकाला गया तो उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। उनके मुताबिक हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करे ताकि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी सकें। शहर कायद में पानी की किल्लत संगीन सूरत इख्तियार कर गई है। कोरंगी समान टाउन में 4 साल से पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। टाउन इंतजामिया की जानिब से नई लाइनें तो डाल दी गई हैं मगर पानी फिर भी नहीं पहुंच रहा। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। कोरंगी जमान टाउन जे एरिया के मकीन 4 साल से पानी को तरस रहे हैं। मामूलाती ज़िंदगी मुतासर होने से मकीन शदीद परेशान हैं। रिहायशियों का कहना है कि 4 साल से पानी की फराहमी मुकम्मल मुअत्तल है। नए पाइपलाइन बिछाने के बावजूद घरों और हत्ता के मस्जिदों तक पानी नहीं पहुँच रहा। 1961 से रहते हैं, 4 साल से हमको परेशानी है पानी की। आप लोग अपना खरीदते हैं और अपना जो है ना बोरिंग में कराते हैं, समझे जी। 3-3 लाख 2.5 लाख 2-2 लाख की बोरिंग हो जाती है। पानी तो ये लोग दे ही नहीं रहे हम लोगों को, बिल्कुल बंद कर रखा है यहाँ पे पानी। और बिजली 1 घंटे हम लोग बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं और मिनरल वाटर खरीदते हैं। पानी न होने की वजह से इलाका मकीन टंकियां खरीद कर पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। रोज़मर्रा के काम, वुज़ू, घरेलू इस्तेमाल सब कुछ खरीदे गए पानी पर चल रहा है। इलाका मकीनों का सवाल है कि महंगाई के इस दौर में पानी खरीदें, राशन लाएं या बच्चों को स्कूल भेजें। छोटे छोटे मासूम बच्चे कहाँ से पानी लाएंगे? अब पानी जो है ना कुछ इन्होंने बना रखा था, जब आते सर वालों ने वहाँ भी इसका टैंप लगा दिया गया, टैंप में पानी खुलेगा, टैंप में बंद होगा। अब बताओ क्या करें? रिहायशियों ने हुकूमत और वाटर बोर्ड से मुतालबा किया कि पानी के मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए और घरों तक फौरी तौर पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। कमीशन के लिए दवाइयां बाहर से क्यों मंगवाई? मेयर कराची का अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर मुअत्तल करने का हुक्म। मुर्तज़ा वहाब अवाम को सहूलत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश। अब्बासी शहीद अस्पताल में NICU वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। कराची वालों को मेयारी इलाज की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दी। बोले सड़कें और सीवरेज मसाइल हल हो रहे हैं कि लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी दे सके, लोगों को मयारी फैसिलिटी मिल सके, उसको हम कर सकते। यहाँ पे सड़कों का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाएगा और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि उसके ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर पर काम स्टार्ट कर दिया गया है। अद्वियात पे भी मैं चाहूँगा कि गरीब से अद्वियात सरकार को देनी चाहिए। टारगेट मेरा ये है कि इंशाल्लाह अद्वियात का जो मसला है इसको भी हल करके हम देंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जामिया कराची को दाखिला पॉलिसी तब्दील करने की हिदायत कर दी है। कराची यूनिवर्सिटी को KSP पॉलिसी ख़त्म करके ओपन मेरिट दाखिले का हुक्म दे दिया गया। चेयरमैन निसार खोड़ो की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें रजिस्ट्रार जामिया कराची का कहना था कि यूनिवर्सिटी में दाखिले 1990 से KSP पॉलिसी के तहत दिए जा रहे हैं, जिस पर निसार अहमद खोड़ो का कहना था कि कराची सिंध का हिस्सा है, दाखिले सिंध डोमिसाइल और मेरिट पर होने चाहिए। कमेटी ने कराची यूनिवर्सिटी से दाखिला पॉलिसी पर नज़र सानी की रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में कराची यूनिवर्सिटी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो चेयर 13 साल बाद भी गैर फाल होने का इंकशाफ सामने आया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुतालबा किया कि 422 मिलियन खर्च हो गए, जबकि मजीद बजट दरकार है, जिस पर चेयरमैन कमेटी ने बरहमी का इजहार किया। वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह के आबाई ज़िला उमरकोट में नए भर्ती असातिज़ा को मुकामी अफसरान ने छुट्टियों पर भेज दिया। सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी ने नोटिस ले लिया। सेक्शन अफसर सेकेंडरी अब्दुल गफ्फार सोमरू के दस्तखत से शोकस नोटिस जारी कर दिया गया। जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर गुलाम हुसैन समेजो समेत दीगर की गैर कानूनी छुट्टियां मनसूख कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर सेकेंडरी उमरकोट मीर हसन आरीसर को शोकस नोटिस जारी करके वजाहत तलब कर ली गई। कहा गया है कि जब उनको इख्तियार हासिल नहीं था तो 3 माह तक असातिज़ा को छुट्टियां क्यों दी गई और वो तनख्वाह भी हासिल करते रहे। इस बात की पूरी तौर पर और इस हवाले से फौरी तौर पर वजाहत की जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नूर आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि नुमाइश तख्लीक और रूहानियत का शानदार इम्तजाज है। ऐसी सरगर्मियाँ मौशरती हम आहंगी को मजबूत करती हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने केवल आर्ट गैलरी में नूर आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने 19 मुख्तलिफ डिस्प्ले कॉर्नर्स का मुआयना किया और मुसव्विरी, रोशन शुदा फ़न पारों, ख़त्ताती, मुक़द्दस, ज्योमेट्री, टेक्सटाइल आर्ट और इंस्टॉलेशंस का जायज़ा लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि ये नुमाइश तख्लीक और रूहानियत का शानदार
امتزاج ہے۔ مراد علی شاہ نے فنکارانہ معیار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ نمائش تخلیقی اور روحانیت کا شاندار امتزاج ہے۔ فنکاروں نے روبانی رہنمائی کی علامت کے طور پر نور کے تصور کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ یہ واقعی ایسی فنکاری ہے جو روح کو تقویت دیتی ہے اور ثقافتی فہم میں اضافہ کرتی ہے۔ کراچی میں 23 روز کے دوران 69,000 ای چلان، سرکاری گاڑیاں، پولیس، موبائل، ڈمپر، ٹرک، ٹینکرز بھی نشانے پر شہری قوانین پر عمل کرے ورنہ کسی بھی خلاف ورزی پر چالان لازمی ہوگا۔ ٹریفک پولیس حکام نے خبردار کر دیا۔ کل آج 23واں روز ہے، 69,000 سے زیادہ ہم ٹکٹ ایشو کر چکے ہیں، جس میں مختلف قسم کی وہیکل شامل ہیں، ہیوی وہیکل، سرکاری وہیکل اور تمام قسم کی جو ہے وائلیشنز کے اوپر ہم جو ہے چلان ایشو کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ بیسک وائلیشنز ہی ابھی تک ظاہر ان کی کوانٹٹی زیادہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے صورتحال دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کل آج 23واں روز ہے اور سہولت سینٹر پر 11,000 سے زائد لوگوں نے ابھی تک رجوع کیا ہے، جس میں سے 10,500 چلان ویو آف کرانے کی اپلیکیشنز ہیں۔ تو آپ ایکیوریسی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مطلب کہ بہتر طور پر یہ کام ہو رہا ہے۔ پبلک سے یہی ریکویسٹ ہے، ٹریفک قوانین کا احترام کریں۔ ٹریفک قوانین آپ کی جان بچانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، آپ ان کا احترام کریں گے تو آپ میں رہیں گے اور آپ کی جیب پر بھی بھاری نہیں پڑے گا۔ چور، تجاوزات، ٹریفک سب پر ہوگی کیمروں کی نظر۔ جدید کیمروں نے سنبھالی سیکیورٹی کی فرنٹ لائن۔ ضلعی انتظامیہ کا بڑا فیصلہ، سیکیورٹی میں اب نو کمپرومائز۔ کلین، گرین اینڈ سیف سٹی، اب نیو کراچی ہوگا مزید محفوظ۔ اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی کیپٹن ریٹائرڈ فرید حنیف کی زیر صدارت اجلاس۔ تاجروں اور شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے جدید کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ۔ ابتدائی مرحلے میں کیمرے UP مورتا 4 کے چرنگی شاہراہوں پر لگائے جائیں گے۔ کیمروں کے ذریعے بہتر مانیٹرنگ ممکن ہو سکے گی۔ ٹریفک جیم، حادثات اور تجاوزات کی فوری معلومات حاصل ہوں گی۔ سندھ پولیس میں فنڈز میں خرد برد کا معاملہ۔ اہلکاروں کی وردیوں کی خریداری میں 1.5 ارب روپے سے زائد رقم کی بے ضابطگیاں اور فنڈز کے غلط استعمال کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ سندھ اسمبلی کو موصول۔ سندھ پولیس کی وردیوں کی خریداری میں بڑے پیمانے پر فنڈز کا غلط استعمال، 1 ارب 57 کروڑ 48 لاکھ روپے کی خریداری میں بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا۔ IG سندھ کے دفتر نے غیر قانونی کام کیا، ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں انکشافات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پولیس یونیفارم کی خریداری میں 2023.24 میں بار بار قواعد کی خلاف ورزی کی گئی۔ خریداری کا پلان اور بولی کی تفصیلات سپرا کی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی اور غیر ضروری طور پر سرکاری خزانے کا ضیاع کی گئی ہے۔ ذمہ دار کا تعین کر کے کارروائی عمل میں لائی جائے۔ باری دنیا کا، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونا سستا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $70 سستا ہو کر $4,013 فی اونس تک گر گیا، جبکہ مقامی صرافہ بازار میں 1 تولہ سونا 7,000 روپے سستا ہو گیا۔ فی تولہ سونا گھٹ کر 4,23,662 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 6,002 روپے کمی سے 3,63,221 روپے کا ہو گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 7,000 روپے کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 7,000 روپے کم ہوئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی، انڈیکس 752 پوائنٹس گر گیا۔ کاروبار کے اختتام مندی پر ہوا اور 100 انڈیکس 752 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,60,935 کی سطح پر بند ہوا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس 1,61,000 کی حد برقرار نہ رکھ سکا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا اختتام مندی پر ہوا، جس کے نتیجے میں 100 انڈیکس میں 752 پوائنٹس کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے دن انڈیکس 1,60,935 کی سطح پر بلند ہوا۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا، جہاں انڈیکس ایک موقع پر 1,62,344 کی بلند ترین سطح تک گیا، تاہم فروخت کے دباؤ کے باعث کم ترین سطح 1,60,583 رہی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں حالیہ تیزی کے بعد پروفٹ ٹیکنگ کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ انڈیکس کے بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد سرمایہ کار منافع محفوظ بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ مارکیٹ یار اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، تھوڑی پلس ہو جاتی، تھوڑی مائنس ہو جاتی، تو جو انویسٹر ہے ان کا کانفیڈنس تھوڑا سا لوز ہے اس وقت، کیونکہ مارکیٹ بہت زیادہ اوپر ہوئی پھر نیچے ہو گئی،
तो लोगों ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया, इस वजह से थोड़ी सी मंदी नज़र आ रही। और दूसरी तरफ आप देखा जाए तो आपके बजट डिफिसिट है वो पाकिस्तान का, वो भी लॉस में चला गया। इसकी वजह से थोड़ी सी महंगाई बढ़ने के चांसेस है और लोगों के नफ़े कम होने के। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,61,787 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21।